اس کے بعد آیت نمبر 30 وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا. یہاں پہ قالت یہ مؤنث کا لفظ ہے، جبکہ آگے تذکرہ کن کا؟ یہودیوں کا. یعنی کہ مراد یہ کہ یہودیوں کی جماعت نے کہا، اور یہودیوں نے کہا، کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، کرسچن نے کہا، المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے. مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. ذالک، یہ قولہم، ان کا کلام ہے، ان کی گفتگو ہے، ان کی باتیں ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ. بافواہم 3 الفاظ ہے، با ساتھ، افواہ یہ جمع ہے فمن کی، اور ہم کا معنی اپنے. تو یہ ان کا قول ہے، ان کا کہنا ہے، ان کا کلام ہے، بافواہم، اپنے منہوں کے ساتھ. یضاہئون، وہ مشابہت کرتے ہیں، وہ مشابہت کر رہے ہیں، قول الذین کفروا، ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے. قاتلا، تباہ کرے، ہلاک کرے، ہم، ان کو، اللہ تعالی، انا، کہاں سے، کدھر سے، یؤفکون، وہ بہکائے جاتے ہیں، وہ پھیرے جاتے ہیں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. جو یہ کہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کیا وہ صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لایا؟ نہیں ایمان لایا. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود پہ بھی ایمان، اور اس بات پہ ایمان کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی بیوی ہو، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. جس نے اللہ کے لیے بیٹا تسلیم کر لیا، وہ اللہ پہ صحیح معنوں میں ایمان لایا ہی نہیں. اور کرسچن نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی اللہ پہ ایمان نہ لائے. ذالک قولہم بافواہہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے ہے. بس ایک بات ہے، اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. دلیل اس کی ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے. نہ اس بارے میں تورات کی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ انجیل کی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ عقلی طور پہ کوئی اس کی دلیل دے سکتے ہیں. بس یہ منہ کی باتیں ان کی. اور ایسی بات کہتے ہوئے یہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں مشرکین عرب کی، حالانکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے اوپر آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی. ان کو کم از کم ایسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ بری بات کہہ رہے ہیں جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، مشرکین عرب کہا کرتے تھے. مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا وہ کئی ایک کو اللہ کا شریک بناتے تھے. اس قسم کی باتیں یہ کہہ رہے ہیں، ان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو تباہ کرے. اور ایک اس کی تفسیر کی جاتی ہے اللہ ان پہ لعنت کرے، یعنی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے. اچھا، اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ فلاں آدمی کو تباہ کرے، یہ میں دعا کیسے کر رہا ہوں؟ اللہ سے. اچھا، اللہ کیسے کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے. تو اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اس بدعا کے حقدار بن چکے ہیں کہ کہنے والا اللہ سے کہے کہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا یؤفکون، کیسے یہ پھیرے جاتے ہیں، بہکائے جاتے ہیں. کس چیز سے پھیرے جاتے ہیں؟ حق بات سے، توحید سے. اللہ پہ صحیح ایمانوں میں جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لانے سے یہ بہک کر دوسری طرف جا رہے ہیں. ان کے تعجب ہوتا ہے ان کے اوپر